نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ مجادلہ کی ابتدا کریں گے۔ 28واں سپارہ شروع ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو کوئی اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا۔ اچھا، یہی مضمون جو ہے وہ پچھلے ایک سپارے میں گزر چکا ہے، جہاں پر جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں، اسی طرح تو منہ بولی مائیں بھی جو ہیں تمہاری بیویاں جو ہیں وہ ماں نہیں بن جائیں گی تمہارے محض بول لینے سے۔ جی، سورہ احزاب میں تھا۔ تو یہاں یہ جو خاتون آئی تھی، ان کو ان کے شوہر نے جو تھا وہ یہ زہار کی قسم کھا لی تھی ان کے اوپر کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ تو یہ خاتون جو تھی یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تھی۔ تو یہ کہنے لگیں کہ آپ کوئی مجھے بتائیں کہ کیا ہو، تو کیونکہ وہی اس وقت تک کوئی اس بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے وہ خاموشی ارشاد فرمائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ایک طرح سے مطلب گفتگو کرنے لگیں اور بہت پریشان ہو رہی تھیں، تو جیسے بحث کرنے لگیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ تو ان کا پھر صحابہ کرام اور تمام لوگ بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے، جہاں سے گزرتی تھی تو ان کے احترام میں رک جاتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی آواز عرش تک پہنچی اور اللہ نے ان کی آواز سن کر جو ہے وہ وہی نازل فرمائی۔ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس میں پھر یہ سہولت دی گئی ہے کہ ایک ساتھ بھی اگر کوئی 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک ایک کر کے 60 دن تک کھلائے، یا جس طرح، یا پھر اسی حساب سے جو ہے وہ اگر کسی کے گھر میں وہ راشن وغیرہ ڈلوانا چاہے تو یہ آپشنز جو ہیں موجود ہیں اس کے لیے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ اس قسم کو ختم ہو جاتی ہے یہ قسم، اور وہ اپنی بیوی اور شوہر کے آپس کے جو ریلیشن ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کر دیے جا چکے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے چلے آئے تھے، وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے نا تو کتنا ہمارا دل دکھتا ہے، اور جب وہ باتیں یاد آتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ دیکھیں انسان کیونکہ نسیان سے بنا ہے بھول جاتا ہے انسان، تو ہم تو بہت ساری زیادتیاں، بہت ساری ایسی باتیں جن سے ہمارا دل دکھا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ کس نے کیا کیا الفاظ کہے، کس کے کتنی بار دل دکھے، اور سبحان اللہ ایک ایک لفظ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس چیز پر۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی وہ ہوں
اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی ان کی ڈھٹائی دیکھیے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا انسان ایک دفعہ، تو تھوڑا سا جیسے دل میں خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ فوراً تو نہیں پکڑ لیتے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی عذاب تو نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. دوسری بار تھوڑا ڈر کم ہو جاتا ہے، تیسری بار اور چوتھی بار پھر آپ شیر بن کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی یا کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو پھر قیامت کا دن ہے نا. اور پھر جو اوپر سلام کی بات ہوئی تو یہ منافقین تھے اور یہودی تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم ایسے، اور اسی طرح کے القابات سے جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. تو اس چیز سے جو ہے وہ پھر منع کیا گیا. یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب انہوں نے یہ کیا تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سلام کے جواب میں صرف کہا وعلیکم، یعنی تم پر بھی جو تم نے دعا مجھے دی وہی تم پر بھی ہو. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پھوسی تو ایک شیطانی عمل ہے. اب یہ شیطانی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ چاہے دیکھیں محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی کسی کو اشارتاً کچھ کہتا ہے یا کان میں کچھ کہتا ہے، اب چاہے وہ نیکی کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سب کے دل میں ایک وسوسہ تو بیٹھ جائے گا نا، اور شیطان پھر اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ پھر تعلقات کو خراب کرتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب محفل میں بیٹھے ہوں تو اس طرح کے کاموں سے اوائڈ کریں. اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی جان بوجھ کے کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ہو جائے کہ پتہ نہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان پر ہنسا جا رہا ہے، ان کے خلاف کچھ بولا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی اتنی چھوٹا سا عمل ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. تو جس کو اپنی زندگی میں رزق میں کشادگی چاہیے، زندگی میں کشادگی چاہیے اور رشتوں میں کشادگی چاہیے، تو وہ ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا جیسچر ہے کہ اگر کوئی آتا بھی ہے اور اگر جگہ نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا اگر ایک جیسچر کے طور پہ تھوڑا سمٹ جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، تو سوچیں اتنے سے سیکریفائس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پوری زندگی کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کشادگی بخشوں گا. اور جس کو اللہ کشادگی بخش دے تو پھر اس کے لیے کبھی تنگی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو جس کو اپنے حالات کی تنگیوں کو دور کرنا ہے اور کشادگی پیدا کرنا ہے، تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں جو ہے وہ تلقین کر کے گئے ہیں اور آداب سکھا کر گئے ہیں مجلس کے. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو قوم بھی علم میں آگے بڑھتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلند درجات سے نواز دیتے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کیا کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. اچھا، یہ حکم اس لیے نازل ہوا تھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے رسول، تو ہر کوئی جو ہے وہ پھر چاہتا تھا کہ کچھ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اکیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کچھ بات کرے اور کچھ ٹائم اسپینڈ کرے. تو جب بہت سارے لوگوں نے یہ تقاضا شروع کر دیا، اب ظاہر ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہر ایک سے ملنے لگے تو پھر دین کا کام کون کرے اور پھر باقی ذمہ داریاں پھر ادا کرنا دشوار ہو جائیں. تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے. یعنی واقعی اگر کوئی جینوئن مجبوری ہے
اور کسی کے پاس جیسے اسلام شروع میں جو تھا وہ صحابہ کرام بہت تنگ دست تھے، اپنا مال اولاد سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اللہ کے لیے، تو فرمایا اگر کچھ نہ پاؤ اور پھر بھی اگر اکیلے میں ملنا چاہو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ہی ان کے۔ اب یہ اشارہ ہے مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تو مدینہ میں یہ ہوا کہ یہ جو منافقین تھے اور جو یہودی تھے، یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان جیسے ہو جاتے تھے، لیکن پھر بعد میں جا کے منافقین کے ساتھ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے، کیونکہ دونوں کے دشمن تو ایک ہی تھے نا، یہودیوں کے دشمن بھی مسلمان تھے اور منافقین کو بھی انہی سے ہی پرابلم تھی، تو یہ ان کے پاس بہت زیادہ جاتے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ہی ان کے، نہ مسلمانوں کے ہیں یہ منافقین اور نہ ہی یہودیوں کے ساتھ ان کے ہو سکتے ہیں وہ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے یار ہیں یعنی دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے شاید ان کا کچھ کام بن جائے۔ خوب سن لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یعنی ایک جھوٹے انسان کو ہی بار بار قسم کھا کے دوسروں کو یقین دلانے کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے، تو اس کو اتنی زیادہ قسمیں کھانی اور اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو۔ شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ یہ ساری محبت اور غیرت کی بات ہوتی ہے نا، آپ کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، جس کے لیے غیرت ہوتی ہے، دوسرے اگر ان کی کوئی برائی بھی کریں تو آپ کبھی بھی ان کو دلی دوست نہیں بنائیں گے۔ کوئی آپ کی ماں کے بارے میں کچھ کہے، آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کے شوہر کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں کوئی غلط بات کہے یا ان سے دشمنی رکھے، تو آپ کبھی ان کو اپنا جگری دوست بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں غیرت ہوتی ہے نا، جس کے لیے غیرت ہوتی ہے پھر انسان ان کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کرتا۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہ ایسے لوگوں سے کبھی دلی دوستی نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔